اچھا، اکثر لیاری صاحب آپ کی طرف سے وہ قرآن کے ریلیٹڈ یہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ اکٹھا ہوا تو اس میں جو ہے نا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب ہے، اس میں جو ہے نا کوئی چیز مسئلہ اعتراض اٹھاتے ہیں آپ اکثر. وہ میں تو نہیں، اس وہ پہ بھائی میرا میں، یہ ضمن سوال، جی سر سوال پورا تو کریں آپ. چلے جو بھی سوال اٹھاتے ہیں اس پہ میرا جو یہ اعتراض ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا کچھ اگر کمی رہ گئی تھی، چاہے کلیکشن میں ہے یا کسی الفاظ میں ہے، تو پھر مولا علی علیہ السلام کا تو پھر دور حضرت سیدنا عثمان کے بعد سٹارٹ ہوا، تو پھر انہوں نے اس میں کریکشن کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جو باتیں ثابت ہیں، جو باتیں ثابت ہیں روایات، فریقین کی روایات سے، ان کو نظر انداز کرنا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے، وہ وہ جہالت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اب آپ ایک اشکال اٹھاتے ہیں، وہ ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال جو ہے صرف اپنی جگہ ایک مشکل ہے، اس کو حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں ثابت کرتا ہوں کہ فلانا شخص فلانے عورت کا شوہر ہے. ثابت کیا، مثلا نکاح نامہ دکھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے نا. نکاح نامہ بھی دکھا دیا، وہ بھائی وہ شہود بھی دکھا دیے، ویڈیو بھی دکھا دیا آپ کو کہ فلانا نے فلانے سے نکاح ہوئی ہے. اب وہ عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے. تو آپ سوال کرو گے کہ وہ عورت وہاں پہ کیوں نہیں رہتی؟ یہ ایک اشکال ہے، یہ ایک اشکال ہے. میں نے شادی ثابت کر دی ہے، اس عورت کی شادی فلان شخص سے ہوئی ہے. میں نے نکاح نامہ دکھا دیا، شہادتیں دکھا دی، پر ویڈیو بھی دکھا دیا، بھائی یہ ان کے نکاح کا ہے، نکاح ثابت ہو گیا. اب یہ عورت وہاں پہ کیوں نہیں رہتی؟ یہ ایک مشکل ہے. ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دے سکوں، میں ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکوں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح نامہ باطل ہے، وہ ویڈیو باطل ہے، وہ شہود انہوں نے جھوٹ بولے ہیں سب. ٹھیک ہے نا. جب ایک مسئلے کو ہم ثابت کر لیتے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ ثابت ہے. وہ روایات متعدد، بہت سارے روایات کہتے ہیں فلان مسئلہ اس طرح ہے. اب اس کے متعلق آپ پوچھتے ہیں کہ بعد میں اس مسئلے پہ کیا ہوا. اگر فرض کریں میں اس کا جواب مجھے نہیں آتا، میں کہتا ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس مشکل کو، وہ ان دلائل کو رد باطل نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین، آپ لوگوں کے علماء اور ہمارے شیعہ علماء کی اکثریت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہمارے ہاں ہیں دفتین، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا سخت اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو یہ ایک ایسی بات ہے میرے عزیز کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس کے لیے دلیل کی، اسی بات پر دلیل ہونی چاہیے، یا تو قرآن سے ہونی چاہیے یا حدیث، یا دونوں سے ہونی چاہیے، یا صحابہ کی شہادتیں. دلیل بہرحال دلیل ہو. جس طرح دلیل آسمان زمین سے لے کے آتے ہو نا، وہ اس بات کو ثابت کرے. وہ کہنے والے پہ، تو وہ بات، وہ ہاں جی سر، قرآن کی وہ آیت بھی تو پھر دلیل ہی ہاں ہوگی نا ہاں کہ ہم. عرض کریں گے، وہ اس کا جواب بھی دیں گے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بدیہی چیز نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا ابھی رات کا وقت ہے، تو آپ کا دلیل کیا؟ میں نے کہا کھڑکی کھول دو، کھڑکی کھول دیں گے، دیکھیں گے کہ وہ بھائی رات ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کسی قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے، بخاری مسلم کی ضرورت نہیں. وہ کھڑکی کھول کے دیکھو بھائی. کہتے ہیں کہ بھائی دریائے سندھ جو ہے پنجاب سے گزر کے سندھ کو چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. وہ لوگوں کو پتہ ہے، جس کو پتہ نہیں وہ میپ میں دیکھ لے گا، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ بدیہی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں کسی طرح کا سخت نہیں ہے، یہ سب شروع سے محفوظ ہے آخر تک، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. وہ دلیل ان کے پاس، حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا لے کے آ جاتے ہیں؟ قرآن کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہ آیت دیکھیں عزیز، کوئی بھی بات، آیت آپ کسی مضمون پر لاتے ہیں، اگر وہ اس مطلب پہ صریح ہے، اس بات کو ثابت کر لیتا ہے، تو وہ سرانکوں پر. لیکن اگر وہ اس میں محکم نہیں ہے، اس کے کئی احتمالات ہیں، کئی احتمالات ہیں، تو پھر وہ تو آپ کی بات کو ثابت نہیں کر سکتا. مثلا آپ چلے جاتے ہیں محکمے میں، عدالت میں، جج کے پاس، وہ کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، کسی شادی میں، طلاق میں، یا وصیت میں، وراثت میں طلاق ہو رہا ہے نا. آپ کے پاس ایک دلیل ہے، ایک جملہ ہے وہاں پر. وہ جملہ جو ہے اس کے 3-4 معنی بنتے ہیں، 3-4 مختلف معنی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں وہ 3-4 مختلف وہ جملے اگر وہ صریح نہیں آپ کے مدعا پر، وہ آپ کو کوئی جج مانے گا آپ کی بات کو؟ سامنے والا یہی کہہ دے گا نا، اس کا وکیل یہی کہہ دے گا بھائی اس مطلب آپ وہ لے کے آئیں
جو آپ کی بات کو ثابت کر رہے ہیں. یہ جملہ مبہم ہے، اس کی 3-4 مختلف معانی ہیں. تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے مفسرین کے ہاں اس کے ایک معنی نہیں ہے، اس کے کئی مختلف معانی ہیں. تو لذا یہ صریح نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. پہلی بات یہ ہے. پھر اگر قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ لیا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، اس کو کیوں حفظ نہیں کیا؟ اگر واقعا یہی ہے نا، وہ بھی تو قرآن تھا، وہ زید بن ثابت سے پہلے انہوں نے قرآن لکھا تھا، جمع کیا تھا، اس کو کیوں اللہ نے حفظ نہیں کیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ ابی بن کعب نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ بھی تو قرآن تھا، وہ کیوں جمع نہیں ہوا؟ وہ کیوں حفظ نہیں کیا؟ وہ ابی بن کعب کوئی زید بن ثابت سے کم علم تھا اس کا؟ وہ بہت سینئر ہے زید سے. عبداللہ بن مسعود بہت سینئر ہے، قرآن میں بہت عالم ہے زید بن ثابت سے. اس کا قرآن، اس کا مصحف کیوں؟ اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے تو جو اتنے صحابہ کی شہادتیں ہیں کہ اتنے فلان آیت تھا، فلان سورہ احزاب، سورہ بقرہ سے بھی لمبا تھا، اسی جتنا لمبا تھا، تو اللہ نے کیوں ان کو حفظ نہیں کیا؟ جو متواتر احادیث ہیں کہ قرآن کے 7 حروف ہیں، اور اب سب کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف ایک ہی حرف بچا ہے. قرآن کے 7 حروف ہیں، ایک ہی حرف بچا، تو اس بقیہ 6 حروف کو اللہ نے کیوں حفظ نہیں کیا؟ یہ عزیز، یہ کسی بھی مولوی، دنیا کے سب مولوی جمع ہو جائیں، اس کا جواب نہیں ان کے پاس. اپنا ٹائم ٹیسٹ کرو، جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. وہ آپ کو ایسے تیل وغیرہ لگائیں گے آپ کے سر پر آپ کو جو ہے نا ایسے کنفیوز کر دیں گے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر مان بھی لینا کہ آیت کا مطلب یہ ہے، تو وہ قرآن کے حافظ وہی ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اور روایات متواتر ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اور یہ موجودہ قرآن سے مختلف ہے، ترتیب میں اور بعض الفاظ میں مختلف ہے، لیکن اس کے اختلاف کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ادعا چاہے شیعہ کی جانب سے چاہے مخالفین کی جانب سے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، یہ دلیل مانگتا ہے. دلیل ہے ہی نہیں بھائی، دلیل نہیں ہے. دلیل اس کے برعکس کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، یہ دلائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر ان کو جمع کریں تو یہ بلا شک بلا ریب یہ اس بات پہ تواتر ہے، جو ہمارے مدعا کو ثابت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے عرض کیا تھا بار بار آپ کی خدمت میں کہ صاحب اگر جی اس کو جی سر، اس بات کو کہا جائے کہ پوری دنیا میں آپ کہیں سے بھی اگر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی زیر یا زبر پہ بھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے اس کو بغیر کسی نقصان کے ماننے کے لیے؟ تو آپ مجھے بتائیں کیسے ثابت کرتا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے؟ ہاں مجھے نہیں، سمجھا دو. میں ویسے آپ مجھے سمجھا دو نا کہ زیر زبر میں قرآن جو چھپتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے چھاپتے ہیں، یہ بھائی تو بعد میں چھاپنا شروع ہوا نا، ایک دوسرے کو کاپی کر کے چھاپا انہوں نے. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یہ تو بعد میں. بہرحال قرآن میں اختلاف ہے، قرآنوں میں اختلاف ہے. جو شمال افریقہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی آیات کی تعداد میں، اس کے الفاظ کے قراءت میں، اس میں اختلاف ہے. جو آپ کہتے ہیں زیر زبر کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف ہے. جو موجودہ قرآن ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف قرآن چلتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اختلافات ہیں. آیات مثلا آیا کہاں سے شروع ہوتی ہے، آیا کہاں ختم ہوتی ہے، اس پہ اختلافات ہیں. اچھا، اور الفاظ میں بھی اختلافات ہیں، قراءت میں بھی اختلافات ہیں. لیکن بات آپ کی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ مان بھی لینا. یہ کہاں سے دلیل آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ کہاں سے ثابت کر لیتا ہے کہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا تھا اور اس سے صحابہ نے جو شہادتیں دی ہیں کہ یہ قرآن جو عثمان جمع کیا ہے اس پہ راضی نہیں تھے وہ. تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتیں غلط ہیں؟ جو ہمارے پاس ابھی قرآن جو چھپتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے کو دیکھ کر چھاپتے ہیں. وہی نسخہ جو عثمان کے زمانے سے چلا اسی کو دیکھ کے چھاپتے ہیں. یہ تو اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اس سے جن لوگوں نے شہادت دی ہے، جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں کی روایات ہیں کہ اور بھی آیات تھیں، ان کی باتیں غلط ہیں. اور خود عثمان نے بھی ادعا نہیں کیا، بلکہ عثمان کی روایت ہے کہ اس میں غلطی ہے. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا غلطی ہے، لحن ہے اس قرآن. لحن غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں. اس نے نسخہ جب زید بن ثابت نے کیا اس نے دیکھا وہ اس میں غلط ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے لکھ دو. اگر چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا، ابھی مل جائے تو میں دکھا دیتا ہوں. اوکے، دکھا دیں.
ہاں میں دکھا دیتا ہوں ابھی، ایک منٹ مجھے مل جائے. یہ کتاب ہے فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن سلام الہروی، چاپ دار ابن کثیر. یہاں پر میرے عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 287 میں. اچھا، صفحہ نمبر 287 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے، روایت کرتا ہے ابو عبید. ابو عبید جو ہے اس کتاب کا مصنف ہے، یعنی القاسم بن سلام. وہ روایت کر رہا ہے حجاج سے، حجاج ابن محمد الاعور، یہ رجال بخاری مسلم میں سے ہیں اور رجال کتب اربعہ میں سے ہیں. ہارون ابن موسیٰ الازدی الاعور سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے میں سے. اخبرنی الزبیر ابن خریت، زبیر ابن خریت بھی رجال بخاری اور مسلم میں سے ہیں. یہ سب بہت صحیحین کے رجال ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ بھی رجال بخاری مسلم سے ہیں. لما کتبت المصاحف، جب قرآنوں کو لکھا گیا، اس نے 6-7 قرآنیں لکھوا دی نا عثمان نے، ایک ہی کاپی سے اس نے نسخے لکھوا دیے. اور عزت علی عثمان، ان کو عثمان کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا عثمان کے لیے. فوجد فیہا حروفا من اللحن، حروف بولتے ہیں الفاظ کو، عثمان نے اس میں غلطی کے الفاظ پائے، حروفا من اللحن. اس نے کہا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ غلطی کے کچھ الفاظ ہیں. فقال لا تغیروها، اس نے کہا اس کو چینج نہیں کرو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، چینج نہیں کرنا، اس کو صحیح نہیں کرنا. فإن العرب ستغیرها، عرب جو ہیں اس کو بعد میں عرب خود اس کو ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے. او قال ستعربها بألسنتهم، انہوں نے کہا کہ پھر عرب جو ہے اس کو اپنے زبان کے ساتھ صحیح عربی میں پڑھیں گے. بلی. اور کہا لو كان الكاتب من الثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف، اس نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہم سے، اگر ہم کاتب کو ثقیف کے قبیلے سے، ثقیف ظاہراً وہ طائف میں لوگ رہتے تھے نا، اس کو ثقیف بولتے تھے، اگر ہم جو لکھنے والا تھا، کتابت کرنے والا تھا، وہ اس قبیلے کے آدمی کو لاتے، اور جو لکھانے والا تھا، مملی تھا لکھانے والا، اس کو جو سنا رہا تھا، وہ حذیل کے قبیلے سے لکھاتے، تو اس میں یہ جو ہیں یہ الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ نہیں ہوتے. اچھا، پھر یہ ملاحظہ فرمائی عائشہ، سألت عائشہ عن لحن القرآن، ہم نے عائشہ سے پوچھا کہ قرآن میں غلطی، یہ آیت ہے ان ہادان لساحران، یہ ہونا چاہیے ان ہادین لساحران، والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، یہ ہونی چاہیے والمقیمون الصلاة. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، یہ ہونی چاہیے والصابئین. فقال یا ابن اختی هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتاب. اچھا، یہ اس طرح کی روایات اور دوسرے کتابوں میں میں نے یہ میں نے اختصار کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور بولیں، آپ چلے گئے بھائی محمد حسین بھائی، کٹ گیا آپ کا کال.